اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 22۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں: سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، سورہ سبا، سورہ فاتر اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب میں جو بقیہ حصہ ہے، کل سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی ہے، 5 ہجری کو ہوئی ہے۔ اس میں خندق کھودی گئی ہے، صحابہ نے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، جبکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے دگنا تھی، اور اس میں اپنوں کی اور منافقین کی جو صفات تھی، منافقین کی جو چالیں تھیں، منافقین کا جو حال تھا وہ واضح ہو گیا تھا۔ ان کی فطرت شر و فساد پھیلانے کی تھی، دعوت الی الحق کی طرف سے اعراض کرنے کی تھی، اس وجہ سے ان لوگوں نے اعراض کیا تھا۔ اور غزوہ بدر میں جو لوگ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کو اس غزوے میں نہ جانے کی بڑی ہی شرکت نہ کرنے پہ دل بہت غمگین تھا، افسوس تھا اس پہ، اور یہ انہوں نے نظریں مانی تھی اب کوئی اسلام کا مارکہ ہوا، ہم اس کے اندر شریک بھی ہوں گے اور بہادری کے جوہر بھی دکھائیں گے۔ کیا بات ہے صحابہ کی، اور کیا جذبے تھے صحابہ کے، صحابہ نے کس جذبے کے ساتھ پھر اپنا ایمانی کیفیات اور جذبے کے ساتھ انہوں نے پھر غزوہ خندق میں شرکت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا وعدہ جو نظر مانی تھی، جو وعدہ کیا تو اسے سچا کر دکھا دیا ہے۔ اس میں سورہ احزاب کے شروع کے اندر 4 باتیں، ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام خصوصی طور پر، اور آپ کے واسطے سے، ازواج مطہرات کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو اور امت مسلمہ کی بیٹی کے نام اہم پیغام ہے۔ پہلا بات کہ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، ازواج مطہرات کا حکم کہ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں جب بھی، اور یہ حکم بھی ہے عام عورتوں کو بھی کہ جب بھی گھر پہ نہ مرد کوئی پوچھنے آئے تو نزاکت سے بات نہ کرے، تاکہ مرد کی فطرت کے اندر لالچ پیدا نہ ہو۔ دوسرا، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ تیسرا حکم، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلے۔ چوتھا حکم، نماز کی پابندی کرے۔ پانچواں حکم، زکوٰۃ دیا کرے۔ چھٹا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور ساتواں، قرآن کی آیات تلاوت اور احادیث اس کی تلاوت کیا کریں۔ اور یہ حکم آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بھی یہ احکامات ہیں کہ آپ بھی اور خصوصیت کے ساتھ ازواج کے ذکر اس میں آگے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی 10 صفات، عند المسلمین والمسلمات، 10 صفات اللہ نے ذکر کی دی۔ پکے مومن مسلمان ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اور قانت جو اللہ نے یہ اس پہ راضی رہنے والے ہیں، اور حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں، اور بدکاری سے بچنے والے ہیں، اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کے شروع میں بات کی بتائی تھی کہ جو متبنہ ہوتا ہے، یعنی وہ منہ بلا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ منہ بولے بیٹے کے جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، اس بیوی سے نکاح کرنا اگر وہ چھوڑ دے تو اس سے نکاح کرنا وہ حقیقی بہو کی طرح نہیں ہوتی ہے، اس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم پہلے بتا دیا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اب یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی حضرت پھوپھی زاد بہن، پھوپھی کی بیٹی،
پھوپھی جو تھی ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آپ نے حضرت زید سے کیا تھا، لیکن نبھا نہ ہو سکا، جدائی ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح، یہ اللہ کا حکم تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے، اور یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اہم بات جو ہے، یہ بڑی آیت ہے خاتم النبیین ہونے کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا تک پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کامل تب ہوگا، ایک نبوت پہ ایمان لانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرا آپ کو آخری نبی ماننا بھی ہے۔ جب تک آخری نبی نہیں مانیں گے تو ایمان کامل نہیں۔ اور تیسرا آپ کی آخری نبوت ہو، آپ کے آخری نبی ہونے کا دفاع بھی کرنا ہے، تحفظ بھی کرنا ہے، ناموس رسالت تحفظ بھی کرنا ہے، یہ بھی ایمان کا جزو لازمی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے اندر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب کے خلاف خود ایک جماعت بنائی تھی کہ مجھے اذیت دے رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کون اس کے ساتھ؟ تو اس لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں روکا، ان کو بھی بھیجا تھا۔ ساتھ میں پھر وہ ہوتے جن کو طلاق عدت رخصتی سے پہلے ہو گئی، نکاح ہوا، طلاق ہو گئی ہے، ان کے احکامات کا ذکر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر ہے۔ ازواج مطہرات کے درمیان میں قرآن اندازی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت، جو حضور کے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جو احسانات ہیں، جو حق ہیں، اللہ نے ان کو بیان کیے کہ حضور کو اذیت نہ دو۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا اہتمام کرو۔ اور جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، اللہ اس کو دردناک عذاب اللہ اسے دیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اذیت کیا دینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم نے ان کے لیے درود کا تحفہ بھی بھیجنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا، سکھ کا، چین کا ذریعہ بننا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، قیامت کے دن جب ساری امتیں ہوں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بھی ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کی امتی کا حساب کتاب ہے، اور اس کے لیے فیصلہ اگر اللہ نہ کرے جہنم کا ہوا، تو حضور کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا زیادہ دکھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ نبی جو رات پوری اٹھ کے رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، وہ نجم جو ہمیں کہیں بھی نہیں بھولے، ہر جگہ پہ یاد رکھا۔ آج اسی نبی کو ہم اس طرح نہیں، یہ جفا ہے۔ نبی کی وفا کا بدلہ وفا سے دو، جفا سے نہ دو۔ خدا کے لیے اپنے نبی کی صورت کو، سیرت کو، آپ کی سنت کو زندگی سے جوڑ لو، اپنے سینے سے لگا لو، اسی میں کامیابی ہے۔ زندگی مختصر ہے، مختصر ہے، مختصر ہے۔ عزت میرے نبی کے پاس ہے، عزت میرے نبی کے طریقوں میں ہے۔ ہر معاملے میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ سورہ سبا کے اندر پھر آخر میں ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، جس طرح دیکھو لوگ اس طرح نہ ہونا، اپنے نبی کو تکلیف نہ دینا، ان کو ایذا نہ دینا، اس طرح جو ان لوگ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، ان کو تکلیفیں دی تھی، ایسا نہیں کرنا تم نے۔ پھر آگے حکم تک اللہ سے ڈرنا، سیدھی بات کہنا، سیدھی بات، معاملات ہیں، معاملات کا درست بات کرو۔ اور جب جو دو کام ہوں گے، اللہ سے ڈر ہوگا، معاملات درست ہوں گے، اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اعمال کی اصلاح فرما دیں گے۔ اور اللہ نے سزا تیار کر رکھی ہے کس کے لیے؟ کفار کے لیے، منافقین کے، مشرکین کے، مومن کے لیے نہیں۔ اللہ نے میرے پیار سے مومن ہے، انسان ہے، یہ بھول جاتا ہے، ظالم بھی ہے تو بھول جاتا ہے، بار بار زیارت والی بات کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ سورہ سبا کے اندر چار باتیں سمجھ لے کہ سورہ سبا میں حضرت سلمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قصہ سلمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا نائب بھی بنایا ہے، نبوت سے بھی نوازا ہے، اور سلمان علیہ السلام کی حکومت ساری انسانیت، سارے انسانوں پہ بھی تھی، جنوں پہ بھی تھی، حشرات پہ بھی تھی، ہواؤں پہ، فضاؤں پہ بھی تھی۔ اللہ نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی۔
سلمان علیہ السلام کی جب دنیا سے رخصتی ہوئی یعنی موت واقع ہوئی تو ایک لاٹھی پہ سہارا لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو جنوں کو بھی پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب کی بات جس صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. ہاں اللہ بتا دے تو وہ غیب نہیں رہتے ہیں. پھر اہل سبا کے غرور اور تکبر کا واقعہ ہے کہ اہل سبا نے کس طرح غرور کیے، تکبر کیے، اور ہم نے اس پر کیسے ان پر سیلاب بھیجا. ارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتہم جنتین ذوات اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل. 7 توحید کے دلائل ہیں. توحید کے دلائل کے ساتھ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن دیکھو تمہارا کیا حال ہوگا. ایک دوسرے پہ الزام دھرو گے. جو کمزور ہیں وہ طاقتوروں پہ برا بھلا کہیں گے، طاقتور کمزوروں کو برا بھلا کہیں گے. یہ دن آنے والا ہے. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کی مان کے چلے جائے انسان. اور دوسری بات مسلمانوں کے 3 گروہ کا ذکر ہے. ایک مسلمان کے جماعت وہ ہے جس سے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اور دوسرا مسلمانوں کی جماعت وہ ہے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے. اور تیسرے وہ ہوں گے جن کی نیکیاں آگے بڑھنے، دو نیکیاں جن کی زیادہ ہوں گی، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. پھر سورہ یاسین سورہ فاتر میں یہ بات آ گئی ہے جو توحید کی دلائل ہیں. مسلمانوں کے 3 گروہ ہیں. وہ جو 3 گروہ میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی گناہ زیادہ، نیکیاں اور گناہ برابر، اور نیکیاں زیادہ ہوں گی. پھر اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہاری جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، زمین میں ہم نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں. اللہ کی سنت ہے. اور کبھی بھی جو اللہ کی نہیں مانتا، جو رب کی اپنے ربی کو نہیں مانتا، ایذا دیتا ہے، توحید سے انکار کرتا ہے، رسالت سے انکار کرتا ہے، تو اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے. ایک وقت تک مہلت دی ہے. تو یہ بھی مہلت ہے. اور یہ مہلت جب اللہ نے دی ہے اس مہلت کے اندر توبہ طائب ہو کے اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. پھر فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو ربنا اخرجنا نعمل، یا یہ کہیں گے قیامت کی اللہ ہمیں جہنم نکال دے، ہم آپ کو راضی کر کے آ جائیں. اس وقت پھر رونا ہاتھ نہیں آئے گا، اس وقت رونا کام نہیں آئے گا. آج کا اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں وعزتی، میری عزت و جلال کی قسم، جس کی آنکھ میرے خوف سے روئی ہو میں اس آنکھ میں جہنم کو حرام کر دیتا ہوں. میں میری عزت و جلال کی قسم، جو آنکھ میرے خوف سے روئی ہو میں اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا. میں میری عزت و جلال کی قسم، جو آنکھ میرے خوف سے روئی ہو میں اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہوں. تو یہ آج کا ایک قطرہ آنسو بہت قیمتی ہے، جو گناہ کے دھلنے کے لیے بہت بڑا کیمیکل ہے، جو جہنم کو حرام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور کل کا آنسو، موت کے بعد کا آنسو یا موت کے وقت کے آنسو، جب کہ غرغرہ بول جائے، موت کا فرشتہ دیکھ لے، اس وقت کا آنسو، تو آنسو خون بھی نکلے، پیپ بھی نکلے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے چہرے پہ گھڑے بن جائیں گے. اس وقت کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس وقت کا آنسو قبول نہیں ہوگا. اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ نے یہ بات یاسین والقرآن الحکیم، ایک تو آپ کی رسالت کی بیان کر دیا کہ آپ رسول اللہ کے، اور قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن کی قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. جو آپ کی مانتا ہے، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ نقصان اٹھائے گا. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے. پھر اگر اللہ نے ایک واقعہ سنا دیا ہے تو مجموعی طور پہ سورہ یاسین کے اندر ایک تو 3 چیزیں آ گئی ہیں. قریش کی مذمت ہے، رسالت کا ذکر ہے، اور توحید کا ذکر بھی ہے. مسائل ثلاثہ میں توحید کا ذکر بھی ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا سورہ یاسین ہر قرآن چیز کا دل ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں اللہ اس کی سارے دن کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں. دن کو موت آئے شہید، اگر رات کو پڑھتے ہیں رات کو موت آئے تو شہداء میں اٹھایا جائے گا.
جو بے روزگار پڑے اللہ اس کو روزگار دیں گے، اور جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ پڑھ لے، اس کی نکاح کا بندوبست اللہ فرمائیں گے، جس کو لباس کی ضرورت ہے وہ پڑھے، لباس مل جائیں گے، اور جس کو روزے کی ضرورت ہے وہ یاسین پڑھے، روزے کا انتظام اللہ کر دیں گے، جو راستہ بھٹک جائے پڑھ لے، اس کے اللہ راستہ اس کو دکھا دیں گے۔ اب یہ اہتمام کریں کہ ہم روزانہ ہماری فجر میں یہ ہماری ابتدا، صبح کی ابتدا جو ہے وہ سورہ یاسین سے ہو، اللہ کے کلام سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق